اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آتش عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 50۔ بھابھی بیگم، آپ نے مجھے بلایا؟ رحیم مؤدب انداز میں کہتا بیٹھک میں داخل ہوا، جہاں سامنے پڑے بڑے سے سنگل صوفے پر صوفیہ سلطان عالم بیٹھی تھی۔ ہاں رحیم آؤ۔ رحیم اندر داخل ہوا اور ان کے سامنے ہاتھ پیٹھ پر باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ رحیم بیٹھو نا، دائیں طرف پڑے 3 سیٹر صوفے کی جانب اشارہ کرتے انہوں نے شائستگی سے کہا۔ رحیم ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تم میرے بیٹوں کی طرح ہو رحیم، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا بیٹا ہی سمجھا ہے، تم میں اور رافع میں کبھی فرق نہیں کیا۔ بھابھی بیگم، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مجھے یہ سب بتانے کی ضرورت ہے؟ رحیم نے نیم مسکراتے انہیں ٹوکا، جس پر وہ دل سے مسکرائیں۔ نہیں، تمہید باندھنی بھی تو ضروری ہے، انہوں نے شرارتاً کہا تو رحیم الجھ کر انہیں دیکھنے لگا، جیسے بات کا مفہوم نہ سمجھ سکا ہو۔ اس کے چہرے کی الجھن دیکھتے وہ مدعے پر آئیں۔ خدیجہ کے سرپرست ہو تم، اس لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ جی بھابھی بیگم، حکم کریں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ رحیم کے اس ادب و آداب پر صوفیہ سلطان کا دل شاد ہو گیا تھا۔ اپنے بیٹے سے 2 سال بڑے اس لڑکے کو دیکھ کر ان کے دل سے ڈھیر ساری دعائیں نکلی تھیں۔ خدیجہ کو میری بیٹی بنا دو۔ رحیم، ایک امید بھری مسکراہٹ لبوں پر سجائے انہوں نے درخواست کی۔ لہجہ عاجزانہ تھا۔ یہ جملہ کانوں سے ٹکرایا تو رحیم کو اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آیا کہ آیا کہ جو اس نے سنا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر صوفیہ سلطان کو دیکھا۔ آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ رحیم کے چہرے کے الجھے تاثرات دیکھ کر وہ مزید مسکرائی اور سر اس بات میں ہلا کر اپنی بات کی پھر سے تائید کر گئی۔ بے ساختہ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھک کے باہر دروازے پر کھڑے آدم عالم نے زور سے اپنی مٹھیاں بھینجی تھیں۔ میں نے خدیجہ کے لیے کچھ اور سوچ رکھا ہے، کل صبح کہا۔ بھابھی بیگم کا جملہ یاد آیا تو اس نے زور سے دیوار میں مکہ مارا۔ تو یہ سوچ رکھا تھا بھابھی بیگم نے خدیجہ گل کے لیے؟ خیر، میں بھی یہ ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ جیسے بھی صحیح، خدیجہ گل کو تو میں حاصل کر کے رہوں گا، شادی کر کے یا شادی کے بغیر۔ نفرت سے کہتے وہ وہاں سے غائب ہوا۔ میں تم سے رافع کے لیے خدیجہ کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ اپنے سامنے کھڑے ساکت رحیم کو دیکھتے وہ مزید بولی، تم جانتے ہو نا، اس کا جنم اسی حویلی میں ہوا ہے اور اس کے پیدا ہوتے ہی اس کمینے انسان نے اس کی ماں سے قطع تعلقی اختیار کر لی۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی ہی مانا ہے اور وہ میری بیٹی ہی ہے۔ تمہارے علاوہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم اس کے ماموں ہو۔ 25 سالہ رحیم آسودگی سے مسکرایا تھا۔ جی بھابھی بیگم۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا ان باتوں کا وہ کیا جواب دے۔ یہ سب اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھابھی بیگم ایسا کچھ کہیں گی، اس لیے ایسی صورتحال میں اسے کیا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے وہ قاصر تھا۔ میرے رافع کو تم جانتے ہی ہو، تم دونوں نے اپنا بچپن ایک ساتھ گزارا ہے، ساتھ پلے بھرے ہو، جوان ہوئے ہو، تم دونوں نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی ہے۔ میرے بیٹے کا کردار، اخلاق، اس کی قابلیت سب تمہارے سامنے ہے، تم سے کچھ چھپا نہیں۔ رحیم نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ 100% اب ان کی ہر بات سے متفق تھا۔ رافع ہر لحاظ سے کسی بھی لڑکی کے لیے ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے، اور باخدا میں نے ہمیشہ تم لوگوں کو عالم خاندان کا ہی ایک حصہ سمجھا ہے۔ بھابھی، بار بار یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ کی شفقت ہمارے لیے میری نظروں سے چھپی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم مجھے ابھی اسی سمے جواب دو، تمہارے پاس سوچنے کے لیے پورا وقت ہے، سوچو اور سوچ سمجھ کے جواب دینا، مگر امید کرتی ہوں کہ تمہارا جواب مثبت ہوگا، اور اگر نہ بھی ہوا تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تمہارے ہر فیصلے کی قدر اور عزت کرتی ہوں، تمہیں مکمل حق حاصل ہے کہ تم خدیجہ کے لیے بہترین فیصلہ کرو۔ جی بھابھی، بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے خدیجہ 18 سال کی ہو جائے گی، میں اسی دن رافع اور خدیجہ کی شادی کرنے کی خواہ ہوں۔ رحیم نے سر ہلایا تھا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ بھابھی بیگم نے امید سے جاتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا تھا اور دل سے دعا کی تھی کہ جو ہو اچھا ہو اور ان کے بیٹے کے حق میں ہو۔
جس میں اس کی خوشی ہے۔ وہ نعمت ان کے بیٹے کو مل جائے، ایسی ان کی شدت سے خواہش تھی۔ رحیم کے بیٹھک سے باہر نکلتے ہی چند سیکنڈ کے بعد آدم تن فن کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی نفرت اور سنجیدگی دیکھتے صوفیہ بیگم نے ناگواریت سے اسے دیکھا تھا۔ آخر آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں بھابھی؟ کیسے؟ اونچی آواز میں وہ بدتمیزی سے چلایا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا آدم؟ صوفیہ کرخت لہجے میں بولی۔ آخر پھر آپ نے اپنے بیٹے کو ہی چنا نا؟ میں اچھے طریقے سے آپ کے آگے اپنی پسندیدگی ظاہر کر چکا تھا، اس کے باوجود آپ نے مجھ پر رافع کو فوقیت دی، کیوں؟ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، رافع نہیں، اور یقین جانے میں اس رافع سے زیادہ خوش رکھوں گا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ صوفیہ سلطان نے مشتعل ہوتے اسے دیکھا تھا، تو کیا وہ ان کی باتیں سن رہا تھا؟ کان لگا کر باتیں سننا کس اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے آدم حیدر عالم؟ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری باتیں اس طرح چوری چھپے سننے کی؟ بھابھی بیگم کے توپوں کی طرح آتے سوالات سے وہ سٹ پٹ آیا تھا، مگر ہنوز اپنے ہار جانے کے زیر اثر غصے میں رہا۔ بھابھی بیگم وہ بس، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر آخر اسے درمیان میں ہی روک دیا۔ آدم نے تیش سے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ تم اسے کتنا خوش رکھ سکتے ہو یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ گرجدار آواز میں گویا ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ وہ بے ساختہ نظریں چرا گیا۔ ایک عورت کے لیے مرد کی وفا سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر ان کے رشتے کا کوئی مول نہیں، اور تمہارے دوسری عورتوں سے مراسم سے پورا شہر واقف ہے۔ رقاص خانے میں آئے دن گزاری جانے والی تمہاری راتیں، تمہیں کیا لگتا ہے مجھ سے کچھ چھپا ہے؟ میں انجان ہوں اس بارے میں؟ ایک لمحے میں وہ اسے پانی پانی کر گئی تھی۔ بھابھی بیگم کے منہ سے پہلی بار اپنے کرتوت اس طرح بے باکی سے سنتے وہ سوچ نہیں پا رہا تھا کیا کہتا۔ میں بار بار تمہارے کردار کو اور ذاتی زندگی کو کرید کر تمہیں چوٹ نہیں پہنچانا چاہتی۔ رافع کی خدیجہ کو لے کر پسندیدگی سے میں بہت پہلے سے ہی واقف ہوں۔ میرے بچے سے بڑھ کر خدیجہ کے لیے کوئی لڑکا اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر میرا بیٹا باکردار اور ایک مخلص شخص ہے۔ بہت بہتر ہوگا اس موضوع کو تم یہیں ختم کر دو، ورنہ مجھے مجبوراً کوئی اور فیصلہ لینا ہوگا۔ سختی سے کہتی وہ اسے بھونچکا کر رکھ گئی تھیں۔ بلا شبہ یہ حویلی، یہ ساری دھن دولت رافع سلطان عالم کی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے باپ کا کمایا ہوا تھا۔ آدم عالم اور ان کی بہن کے نام صرف چند زمینیں تھیں جو ان کے والد کی چھوڑی ہوئی تھیں، اور ان زمینوں میں سے سلطان عالم نے ایک پائی بھی نہیں لی تھی۔ ساری جائیداد آدھی آدھی ان دونوں بہن بھائیوں کے نام کر دی۔ آدم عالم اور ان کی بہن انیلا عالم سلطان حیدر عالم کے سوتیلے بہن بھائی تھے۔ اپنے باپ کی چھوڑی جائیداد میں سے انہوں نے کچھ نہیں لیا تھا، مگر خود کی کمائی دولت ان سب سے 7 گنا زیادہ تھی، اور آدم عالم اسے کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا؟ یہ حویلی چھوڑ کر جاتا تو کہاں جاتا؟ یہ عیش و عشرت وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ زہر کا گھونٹ بھرتے وہ خاموش رہا اور وہاں سے جانے لگا، مگر جانے سے پہلے اسے بھابھی بیگم کی آواز نے روکا۔ تم خدیجہ کو پسند کرتے ہو، اس بارے میں نے رافع کو کچھ نہیں بتایا۔ بہتر ہوگا تم بھی مت بتانا، وگرنہ یہاں تم دونوں کا اکٹھے رہنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ بات یہیں ہم دونوں کے درمیان دفن ہو جائے۔ ایک اور جنوتی اسے دیتی وہ اسے مزید پریشان کر گئی تھی۔ ان کی بات کا صاف مطلب تھا کہ جیسے ہی رافع کو پتہ چلتا کہ وہ خدیجہ کے لیے کیا سوچتا ہے، کیا جذبات رکھتا ہے، اسی دن یا تو عالم حویلی میں آدم عالم رہتا یا پھر رافع عالم۔ صوفیہ سلطان اچھے سے جانتی تھی کہ خدیجہ کے معاملے میں وہ کتنا حساس ہے۔ وہ قطعی ایک سیکنڈ بھی آدم عالم کو اس حویلی میں برداشت نہیں کرے گا۔ رات سمے خدیجہ اپنے کمرے میں موجود چارپائی پر کتابیں پھیلائے کل ہونے والے امتحان کی تیاری کر رہی تھی، جب اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے رحیم اندر داخل ہوا۔ ماموں، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ یہاں؟ انہیں اچانک اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں گڑیا، تم بتاؤ، تیاری مکمل ہے تمہاری؟ جی ماموں، بس ایسے رہتے ہیں۔ کتابیں ایک سائڈ کر کے ان کے بیٹھنے کی جگہ بناتی وہ گویا ہوئی۔
اللہ پاک تمہیں زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے وہ گویا ہوا۔ خدیجہ تھوڑی قریب کھسکی اور ان کے سینے سے لگتی گرد بازو باندھ گئی۔ امی کہا کرتی تھیں 2 بار ماں کہو تو ماما بنتا ہے۔ مسکرا کر کہتی وہ ان کے وجیز چہرے کو دیکھنے لگی جس پر جھک کر ایک بوسہ اس کے سر کا رحیم نے لیا تھا۔ ماموں کوئی بات ہے کیا؟ ان کے چہرے کی الجھن کو نوٹ کرتے وہ استفہامیہ بولی۔ کچھ زیادہ سمجھدار نہیں ہو گئی تم؟ اپنے روبرو کرتے وہ مصنوعی گھوری سے نواز گئے۔ ہاں ہاں ہاں، بس ایسے ہی میں تو۔ ان کا ہاتھ شفقت سے تھام کر وہ ہنسنے لگی۔ بھابھی بیگم نے مجھ سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے رافع کے لیے۔ ان کی بات پر خدیجہ نے فوراً ان کے سینے سے سر اٹھایا۔ کل صبح ہی تو رافع نے کہا تھا کہ وہ بات کرنے والا ہے، مگر اتنی جلدی وہ یہ سب کر دے گا اس نے سوچا نہیں تھا۔ صرف دعوے کرنا اور وعدے کرنا ہی محبت نہیں ہوتی۔ مرد کی محبت تو تب ثابت ہوتی ہے جب وہ اپنی اس محبت کو نکاح جیسے پاک رشتے کا نام دیتا ہے۔ محبت کے دعوے اور وعدے کرنے کے بعد بیچ راستے میں اکیلا چھوڑ کے چلے جانے والے مرد نہیں نامرد ہوتے ہیں۔ ایک مرد کی مردانگی کا سب سے بڑا پیمانہ یہ ہے کہ وہ اپنے رشتے کو کس طرح وفاداری اور خلوص کے ساتھ نبھاتا ہے اور اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ مردانگی وہ نہیں ہوتی جو بستر پر دکھائی جاتی ہے۔ مردانگی تو رشتے نبھانے کا نام ہے۔ مردانگی تو وفا کرنے میں ہے۔ ایک لڑکی کو ڈھیروں خواب دکھا کر اسے ڈھیروں امیدیں دلا کر عمر بھر کا ساتھ نبھانے کے وعدے کر کے بیچ راہ میں چھوڑ کے چلے جانے والے مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے۔ مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنے قول و قرار کو جان پر کھیل کر نبھائے، پھر چاہے راستے میں کتنی ہی مصیبتوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ تمہاری مرضی کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس سمے خاموش رہا۔ میری خاموشی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھابھی بیگم نے خود ہی مجھے وقت دے دیا سوچنے کا۔ تمہاری سالگرہ کے دن وہ چاہتی ہیں تمہاری اور رافع کی شادی ہو۔ اپنی باتوں کے زیر اثر وہ اس کے چہرے پر بکھرتے رنگ اچھے سے دیکھ سکتے تھے جو اس کی رضامندی اور خوشی کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے۔ یہ اس کے چہرے سے پھوٹتی خوشی کے رنگ رحیم کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تھے۔ تم کیا کہتی ہو؟ کیا تم خوش ہو؟ میں بھابھی بیگم کو ہاں کر دوں؟ خدیجہ کے ہاتھ کو شفقت سے تھام کر وہ استفسار کر رہے تھے۔ خدیجہ چند پل خاموش رہی، پھر بولی، آپ خوش ہیں ماموں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ ہنسے۔ تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے۔ تمہاری خوشی سے زیادہ معنی کیا ہو سکتا ہے گڑیا؟ ماموں، آپ کو اگر لگتا ہے کہ میرے لیے رافع ٹھیک ہیں، اچھے جیون ساتھی ثابت ہو سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نظریں جھکائے وہ آج کل بہت سمجھداری والی باتیں کر رہی تھی۔ رحیم نے رشک سے اسے دیکھا جو بن ماں باپ کے پلی تھی۔ تو اس کا مطلب تمہاری اپنی مرضی سے زیادہ میری مرضی ضروری ہے۔ اس نے زور و شور سے سر ہلایا تھا۔ اور پھر اگر میں انکار کر دوں تو؟ رحیم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ محض وہ اسے جانچ رہے تھے جو اپنی خوشی کو ان کی خوشی کے آگے تیاگ دینے پر بھی آمادہ تھی۔ تو میں یہ شادی نہیں کروں گی ماموں۔ جواب بلا توقف کھٹاک سے آیا تھا۔ رحیم نے مسکرا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہمیشہ خوش رہو، اللہ تمہاری نصیب بلند کرے، آمین۔ میں کل صبح ہی بھابھی بیگم کو ہاں کر دوں گا۔ کہتے وہ اٹھے اور دروازہ بند کرتے کمرے سے باہر چلے گئے۔ خدیجہ اپنا دل تھامتی وہیں چمکتی سراب آنکھیں لیے بستر پر ڈھہ گئی۔ خوشی روم روم سے پھوٹ رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے بے شمار سہانے خواب سج رہے تھے۔ ایک خوبصورت خوشحال زندگی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی، جس میں وہ تھی، رافع عالم تھے۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی ان کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر ہو، ایک حسین زندگی ہو، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ان کا شوہر اور وہ چاروں ایک خوبصورت خوشیوں بھری زندگی گزاریں۔ یہ خواب اب پورے ہونے والے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان خوابوں کی مدت بہت کم ہوگی۔ وہ وہیں خواب سجاتی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی جہاں رافع اس کا ہاتھ تھامے اسے خوشیوں کے جزیروں میں لے کر جا رہا تھا۔ سوار احمد خان مینشن۔ حدید احمد خان کی سیاہ بڑی گاڑی اس محل نما گھر میں داخل ہوتی سفید روش پر آ رکی تھی۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی کوئی وجود دوڑتا ہوا باہر آیا اور آتے ہی گاڑی سے نکلنے والے حدید احمد خان سے لپٹ گیا۔ ایک دوسرے کے وجود کی خوشبو سانسوں میں گھلتے محسوس ہوئی تو سکون دونوں طرف اتر گیا۔ حدید احمد خان نے مسکراتے ہوئے اپنی 24 سالہ معصوم بیوی کو دیکھا تھا جو ان کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔
بیگم ہم باہر ہیں۔ حدید نے جھک کر اس کے کان میں گمبھیر سی سرگوشی کی تو ہینا بوکھلائی سی فوراً دور ہوئی۔ حدید نے ایک دل فریب مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ حدید، جانے حدید، اس کی پکار پر ایک بھرپور بوسہ اس کی جبیں پر دیتے وہ الگ ہوئے اور حصار میں لیتے اندر داخل ہوئے۔ اب آپ دوبارہ اس طرح مہینوں کے لیے دوسرے شہر گئے تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ اندر داخل ہوتے ہی دھمکی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ ہا ہا ہا، ارے بیگم یہ ظلم نہ کریے گا وگرنہ آپ کا یہ عاشق جیے گا کیسے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر دعائی دیتے وہ اس کو ہنسنے پر مجبور کر گئے تھے۔ شادی کو 5 سال ہونے کو آئے تھے مگر وہ دونوں پیار کے پنچھی ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ ڈاکٹرز کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہے۔ حدید اور ہینا کو اللہ پر کامل یقین تھا کہ وہ انہیں اولاد سے ضرور نوازیں گے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے سامنے ہی احمد خان ان کی بیوی موجود تھیں۔ حدید کے ساتھ لگی ہینا کو دیکھ کر منہ بگاڑے وہ مسکرا کر اپنے بیٹے کی جانب بڑھیں اور جا کر ان کے گلے لگ گئیں۔ میرا بیٹا، میری جان، تم نہیں جانتے تمہارے بغیر میں نے یہ 3 مہینے کیسے آنکھوں میں کاٹے ہیں۔ بیٹے کا سر چومتی وہ روندھے لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں، رات بھر یہ تارے گنتی رہتی تھی بیچاری۔ احمد خان صاحب نے توا لگایا تو وہ انہیں گھور کر رہ گئیں، جس باعث احمد اور ہینا بمشکل اپنا قہقہ روک سکے۔ آ گئے برخودار؟ اپنے والدہ سے ملنے کے بعد حدید والد سے بغل گیر ہوئے۔ تمہاری بیگم تو اداس ہو گئی تھی بہت، اور اپنی بیٹی کو کیسے ہم نے اتنا صبر کروایا ہے یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ آئندہ اپنا ٹرانسفر کسی دوسرے شہر مت کروانا، اگر کرواؤ تو ہماری بیٹی کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ ہینا کو حصار میں لیتے وہ حکمیہ گویا ہوئے۔ جو حکم ڈیڈ۔ حدید دل پر ہاتھ رکھ کے سر کو خم دے گئے۔ ہینا ہلکا سا مسکائی، جبکہ مسز احمد تنفر سے ہینا کو دیکھتی ملازمہ کو آوازیں دینے لگی۔ روزی، روزی! جی مالکن، کھانا لگاؤ۔ حکم دیتی وہ اپنی ساڑی کا پلو درست کرتی حدید سے مخاطب ہوئیں۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ جی موم، حدید کہتے ہینا کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ احمد خان اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ مسز احمد نے رخ موڑتے بائیں طرف موجود زینوں کی طرف جاتے حدید اور ہینا کو دیکھا، جو اسے حصار میں لیے اوپر اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ کان میں سرگوشیاں کرتا اسے کھلکھلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر ہمیشہ کی طرح نفرت کی شدید لہر ان کے اندر سفر کرنے لگی تھی۔ پیر پٹکتی وہ بھی اپنے کمرے کی جانب چل دیں۔ کچھ دیر بعد کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ حدید ہینا کو خود اپنے ہاتھوں سے ہر چیز سرو کر رہے تھے اور اس کی والدہ پہلو پر پہلو بدل رہی تھیں۔ اپنی بیوی کی اس حالت پر احمد خان بس اندر ہی اندر مسکرا رہے تھے۔ ہینا ان کی سگی بھتیجی تھی۔ حدید اور احمد خان کی خواہش کے زیر اثر وہ اسے بیاہ کر لائی تھیں اور اس کی راہ میں کانٹے بچھانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھیں، مگر احمد خان ہمیشہ ان کے ارادوں کو ناکام بنا دیتے تھے۔ اپنے شوہر کے خوف سے اب انہوں نے کافی حد تک اپنا رویہ اس سے بدل لیا تھا، مگر پھر بھی آنکھوں سے تیر چلانے سے باز نہیں آتی تھی۔ حدید اکثر ان کی اس حالت سے آزردہ ہو جاتے تھے، مگر صبر کر کے خاموشی اختیار کر لیتے۔ دوسری طرف ہینا بھی اپنی تائی امی کے مزاج کو خوب سمجھتی تھی، اس لیے وہ ان کی باتوں کا زیادہ برا نہیں مناتی تھی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہینا سب کے لیے چائے بنا کر لائی۔ اس سمے سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ایک ضروری فون کال آنے پر احمد خان گاڑی لے کر باہر نکل گئے۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کمرے میں آؤ، حدید کو دیکھتے انہوں نے کہا اور اٹھ کے ڈائننگ ہال سے باہر نکلتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ چائے کے برتن سمیٹ کر روزی کو دیتی ہینا نے ان کے پیچھے جاتے حدید کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی والدہ نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ اب صحیح معنوں میں ہینا کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ ایسی بھی کون سی بات تھی؟ ویسے تو ہر بات بے لچک لہجے میں سب کے سامنے کر دیا کرتی تھی، مگر اس بار کیا ہوا؟ دل چاہا پیچھے چلی جائے، چھپ کے سن لے وہ کیا بات کر رہی ہیں، مگر انہیں لگا یہ کون سی اخلاقیات کا حصہ ہے کہ وہ اس طرح کی اوچھی حرکت کرے اور کان لگا کر ان کی باتیں سنے۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور جلے پیر کی بلی کی طرح بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی۔ جی موم، کیا بات ہے؟ حدید کی والدہ اپنے کبرڈ کی جانب بڑھیں
اور ایک انویلپ نکال لائیں۔ حدید نے سوالیہ انداز میں اس انویلپ کو دیکھا تھا۔ خاکی رنگ کے اس لفافے کو کھول کر وہ چند تصاویر نکال کر حدید کے آگے بڑھا گئی۔ حدید نے نہ سمجھی سے تھام کر ان تصاویر کو دیکھا جن میں کئی ساری لڑکیاں تھیں۔ ان کی بات کے مفہوم کو سمجھنے میں حدید احمد خان کو ایک لمحہ نہیں لگا تھا۔ اگلے لمحے سنہری آنکھیں سرخی چھلکاتی والدہ پر ٹکی تھیں۔ کیا ہے یہ؟ ان تصویروں کو والدہ کے بیڈ پر سختی سے اچھالتے وہ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ لڑکیوں کی تصاویر ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت حسین۔ ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو، تمہاری دوسری شادی کروا رہی ہوں میں۔ سرخ سنہری آنکھوں سے ان کے جملے سنتے وہ اپنے اندر اٹھتے ابال کو کس طرح دبا رہے تھے یہ وہی جانتے تھے۔ اور آپ سے کس نے کہا کہ میں دوسری شادی کروں گا؟ یہ غلط فہمی آپ کو کب سے لاحق ہونے لگی موم؟ سینے پر دونوں ہاتھ باندھتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے کو سخت کر گئے۔ آواز نہایت ہی پست تھی۔ والدین کے آگے اونچی آواز میں بات کرنا ان کا شیوا نہیں تھا۔ میں نے کہا ہے کہ تم دوسری شادی کرو گے، مجھے تمہاری اولاد کو دیکھنا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو میں اسی خواہش کو لے کر قبر میں چلی جاؤں؟ اکلوتے بیٹے ہو تم میرے، مجھے تمہارا وارث دیکھنا ہے، مجھے تمہاری اولاد دیکھنی ہے۔ 5 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی تمہیں، دوسری شادی کرو اور مجھے یہ خوشی دو۔ اسے جذباتوں میں لا کر وہ زیر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ حدید نرمی سے اپنی والدہ کو دیکھتے رہے۔ جب ان کی بات مکمل ہو گئی تو اپنے چہرے پر موجود ان کے ہاتھوں کو عقیدت سے تھام کر وہ بوسہ لے گئے اور بولے، موم، ہمیں اولاد اب تک نہیں ہوئی، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور آپ یقین رکھیں میرے اللہ پاک مجھے اس خوشی اور نعمت سے بھی ضرور نوازیں گے۔ جو رب تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کو 92 سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے، وہ رب مجھے اولاد کیوں کر نہیں دے گا؟ وہ مجھے ضرور بالضرور اولاد دے گا، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ نہ ہی مجھ میں کوئی کمی ہے، نہ ہی میری ہنا میں، اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ پھر میں کیوں شادی کروں؟ اور اگر ہم میں کمی ہوتی بھی تب بھی میں دوسری شادی کسی صورت نہ کرتا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی محبت میں آ کر میں اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کروں گا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اس صورت میں جب اللہ کے نزدیک سب سے اہم اور عزیز رشتہ ہی میاں بیوی کا ہے۔ میں آج بھی ہنا کا ہوں اور مرنے کے بعد بھی ہنا کا ہی رہوں گا تاازل۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی تیسرا نہیں آ سکتا، کبھی نہیں۔ میرا اللہ مجھے اولاد ضرور دے گا انشاءاللہ، سال بعد، 5 سال بعد یا 20 سال بعد، جب بھی وہ دے گا وہ مجھ پر ایک دن مہربان ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ آج آپ نے یہ بات کہہ دی ہے، آئندہ مت کہیے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی آپ کی اس بات نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے۔ حدید کی سنہری آنکھیں آبدیدہ ہوئی تھیں۔ ہنا میری زندگی کا اثاثہ ہے، میں اسے کسی قیمت پہ کھو نہیں سکتا، نہ ہی چوٹ پہنچانے کا تصور بھی کر سکتا ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے اولاد نہ دینے میں ہوئی تب بھی میں اس کی رضا پر راضی ہوتا، اس پر شاکر رہوں گا۔ دنیا میں سینکڑوں بچے ہیں جو یتیم ہیں، میں بھی کسی کو اپنا کر اسے اپنا نام دے دوں گا۔ اس طرح مجھے اولاد مل جائے گی اور اسے والدین۔ بھیگے لہجے میں کہتے وہ رکے نہیں تھے، لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد حدید کمرے میں واپس آئے تو ہینا کو ادھر ادھر بے چینی سے چکر کاٹتے دیکھا۔ دروازہ بند کرتے وہ اندر آئے۔ ہینا تیزی سے ان کی جانب آئی۔ کیا کہہ رہی تھی تائی جان؟ کچھ نہیں، اپنے بارے میں بات کر رہی تھی۔ نظریں چرا کر جواب دیتے وہ الماری کی جانب بڑھ گئے۔ ہینا کو کسی طرح صبر اور یقین نہ آیا، کیونکہ ان کا سنجیدہ چہرہ تو کوئی اور ہی روداد سنا رہا تھا۔ وہ تیزی سے ان کے پیچھے لپکی الماری کے کھلے دروازوں کو بند کر گئی۔ جسے کھولے وہ کپڑے نکالنے لگے تھے۔ حدید نے خالی نظروں سے مڑ کر اسے دیکھا۔ سچ سچ بتائیں تائی جان نے کیوں بلایا تھا آپ کو؟ وہ حدید کی آنکھوں میں دھڑلے سے دیکھتی دریافت کر رہی تھی اور اس کی دیدہ دلیری پر ہمیشہ کی طرح منحصار ہوئے تھے۔ ہینا کوئی بات بھی نہیں ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اسے دونوں کندھوں سے تھام کر وہ نرمی سے گویا ہوئے اور الماری کا دروازہ دوبارہ کھولنے لگے جب وہ ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پہ رکھ گئی۔ ہینا کے اس غیر متوقع عمل پر حدید اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئے تھے۔ دل رک کے دھڑکا تھا۔ کھائے میری قسم، آنکھیں ضبط سے میچ کر کھولتے وہ اس کے سر سے ہاتھ ہٹانے لگے
جب وہ اپنا دوسرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھتے ارادہ ناکام کر گئی۔ ہنا، حدید نے بے بسی سے اس لڑکی کو پکارا تھا۔ میری قسم کھا کر بتائیں انہوں نے کیوں بلایا تھا آپ کو؟ اس کا مطالبہ ہنوز وہی تھا۔ اس کے بعد حدید نے بتایا جو بات سچی تھی۔ ہنا کی بھوری آنکھوں میں اترتا درد اور پھر ان میں بھرتا سیال مایا بہنے سے پہلے حدید اپنے پوروں سے چنتے اسے سینے سے لگا گئے تھے۔ ہنا، ہنا، اس لیے میں تم سے بات نہیں کر رہا تھا، مگر تم اتنی ضدی واقعہ ہوئی ہو کہ مجھے بے بس کر دیتی ہو اپنے آگے۔ ریلیکس، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں صرف تمہارا ہوں اور صرف تمہارا ہی رہوں گا، مرتے دم تک، اور اس کے بعد بھی ہمیشہ۔ کوئی بھی مجھے کہے مجھے فرق نہیں پڑتا، اور تمہیں بھی نہیں پڑنا چاہیے، میں فقط تمہارا ہوں۔ وہ شدت و جنون سے کہتے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہنا خاموش رہی اور پھر ان کے حصار سے نکلتی الگ ہوئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہنا، حدید بے بس سے اسے جاتا دیکھتے رہے، پھر گہرا سانس بھر کے وہ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنے لگے۔ دل چاہ رہا تھا اس کے پیچھے جائیں، مگر انہیں لگا اس سمے اسے تھوڑا اکیلا رہنا چاہیے، ابھی وہ کچھ بھی کہتے تو وہ نہیں سمجھنے والی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے سمجھا بجھا لیں گے اور یقیناً ہمیشہ کی طرح وہ ان کی بات سمجھے گی۔ کیا کہا آپ نے بھابھی بیگم؟ اب یہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس گھر کے چشم و چراغ کی شادی ایک نوکرانی کی بیٹی سے کروانی پڑے گی ہمیں۔ صوفیہ سلطان کی نند انیلا عالم نے نخوت سے کہا۔ اس وقت سب بیٹھک میں موجود تھے۔ صوفیہ بیگم اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھی تھیں۔ انہوں نے آدم انیلا اور اس کے شوہر کو وہاں رافع کی شادی کے بارے میں مطلع کرنے کے لیے بلایا تھا۔ زبان کو لگام دو انیلا، صوفیہ سلطان کا ایک سنجیدہ جملہ سب تک پہنچا تھا، اور اگلے پل وہ پہلو بدلتی خاموش ہو گئی۔ پھر چند سیکنڈ زبان کو لگام دینے کے بعد بولی، مگر بھابھی بیگم آپ خود سوچیں، ہمارے گھر کا اتنا نام ہے، ہمارے خاندان کا ایک مقام ہے، اور آپ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے کوئی بھی ایری گیری لڑکی کو بہو بنا کر لے آئیں گی۔ پھپھو، رافع نے تیز لہجے میں انہیں ٹوکا تھا، مگر صوفیہ کی ایک سنجیدہ نظر پر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ اس کی والدہ کو پسند نہیں تھا بڑوں کے درمیان اس طرح بچوں کا بولنا۔ وہ کوئی ایڑی گیڑی لڑکی نہیں ہے، میری بیٹی ہے، میرے ہاتھوں میں پلی بڑھی جوان ہوئی ہے۔ لیکن بھابھی، حسب نسب، کیا تمہارے لیے حسب نسب کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے؟ صوفیہ سلطان کا ایک سوال کرنا تھا کہ انیلا لاجواب ہو گئی تھی۔ کیا مرنے کے بعد تمہاری قبر اندر سے سنگ مرمر کی ہوگی اور خدیجہ کی مٹی کی؟ ایک اور سوال تھا، اور انیلا کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ کیا روز محشر تمہیں اونچے خاندان والوں میں سے اٹھایا جائے گا؟ ایک اور سوال، اور اب ان کا چہرہ خوف سے زرد پڑنے لگا تھا، جیسے آخرت سامنے آ موجود ہوئی ہو۔ رافع مسکراتا فخر سے اپنی والدہ کو دیکھنے لگا، جن کے سوالوں نے انہیں لاجواب کر دیا تھا۔ جب ہم مسلمان ہونے کے ناطے سب ایک برابر ہیں، ہمارا اسلام ہمارے درمیان تقویٰ کے علاوہ کسی چیز میں فرق نہیں کرتا، تو تم کون ہوتی ہو اس کے حسب نسب پر بات کرنے والی؟ سب مسلمان ایک برابر ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی، ان کا فیصلہ تھا کہ اس نے تمہیں ایک اونچے خاندان میں پیدا کر دیا، بھلے ہی جس کے تم قابل نہیں تھی، اور خدیجہ جیسی بلند کردار کی مالک اور نیک سیرت کو ایک چھوٹے گھر میں پیدا کر دیا۔ یہ سب اس کے فیصلے ہیں، یہ سب اسی کے کھیل ہیں۔ آج خدیجہ کی جگہ تم بھی ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ کی دی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور عاجزی سے رہو۔ چہرے پر ایک مسکان لیے وہ نیلا کو زیر کر گئیں۔ اس سب میں آدم خاموش گھٹنوں پر دونوں بازو رکھے، ہاتھ سختی سے آپس میں پیوست کیے بیٹھا، سر جھکا کر سرخ آنکھوں سے غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ اپنے شوہر کے سامنے اس قدر بے عزتی پر انیلا اٹھی تھی اور جانے لگی۔ آج شام کو رافع اور خدیجہ کی مہندی ہے، وقت پر پہنچ جانا سب۔ ایک حکم صادر کرتی وہ اٹھی اور رافع کے ساتھ بیٹھک سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے وہ دونوں بہن بھائی اپنی جگہ سلگتے رہے۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔